ہمارے ساتھ ہیں سنم پٹھان جو کہ ہیڈ انسٹیٹیوشن فار بیکن ہاؤس ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم آمنہ. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ریئلی ہیپی. گڈ تو ہر کوئی کہتا ہے, بٹ آئی ایم ہیپی فار دا فیکٹ دیٹ today I'm meeting you. I in know. the longest period I have not met. اور اچھا جب ابھی آئی ہے نا سنم تو کیونکہ you used to write, your surname was different پہلے, تو میں نے رجسٹر نہیں کیا. اور ابھی جو مجھے سنم نے بتایا ہم سینٹ پیٹرز میں ساتھ پڑھتے تھے, کلاس 2 تک میں نے وہاں پڑھا ہے, اور پھر آئی تھنک تم نے تو وہاں کمپلیٹ کیا. سنم آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ یو ہیو بیکم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن. کیسے ہوا یہ سب؟ I think thanks to the early schooling, and again since your topic mentions highly about the mannerism and ethics, I think a lot of grooming, a lot of what I am today goes back to, you know, the school system. Yeah, of course. That we were given. Yes, a tough one, but I think that's how emotionally intelligent people grow. You know, they need to put their guards down and they need to understand how dynamics is working. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ سے سیکھیں, اب جو ہمارے انوائرمنٹ میں لوگ ہیں ہم ان سے سیکھیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ود ایوری پاسنگ ڈے آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ایک خود بھی ایک یو نو ڈسپلن اپنے اندر انکلکیٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. ہاؤ وی آر بیکمنگ واٹ وی آر بیکمنگ. اچھا سنم, اتنی اچھی ابھی بات کی آپ نے کہ اسکول جو ہوتا ہے نا ہمارا, بچہ جو گھر میں آپ جو بھی بات بتا لو, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ پہلا انسٹیٹیوشن از یور ہوم, کیونکہ 2-3 سال تک تو بچہ اپنے گھر سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن جو اسکول میں مینرزم ہوتے ہیں, جو اسکول میں بیس بنتی ہے, وہ آپ کہیں نہیں بنا سکتے. اگر آپ کمپیریٹیولی, بیکاز آپ اس بزنس میں ہو اتنے عرصے سے, آپ نے کچھ ڈفرینس دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولز میں بھی اب شاید اس طرح نہیں آپ نہیں بچے کو ٹریٹ کر سکتے, بیکاز یہاں تو ماں باپ آ جاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا اسٹرکٹ کیوں کیا ہوا ہے, یہ کیوں کیا ہوا ہے. ہمارے ٹائم پہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے یہ جا کے بولیں گے کہ میرا بچہ جو ہے اس چیز سے سپریس ہو رہا ہے. پلیز. اگریڈ. سو آمنہ, آپ نے بہت اچھی ایک بات یہاں پہ مینشن کی ہے کہ آپ کیا فیل کر رہی ہیں کہ اوور دا پیسج آف ٹائم کہ لوگوں کے اپنے اسٹینڈرڈس ٹو آپریٹ چینج ہو رہے ہیں. یس سرٹنلی. جو میں فیل کرتی ہوں کہ ایک مائنڈ شفٹ آیا ہے, یو نو, ان دا پیرنٹس ایز ویل ایز دا اسٹوڈنٹس. اگر آپ مجھ سے ایک سمپل الفاظوں میں پوچھیں کہ بیسکلی اب آپ لوگوں کو چیس پہ لوڈو نہیں کھلا سکتے. جی جی. سو وین دا گیم چینجز دا رولز آف دا گیم آلسو گیٹس ٹو چینج. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو 10 سال بعد ایک جنریشنل گیپ آتا تھا, لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم ہر 2 سے 3 سال بعد, کیونکہ اتنی تیزی سے انوویشنز ہو رہی ہیں, اتنی تیزی سے چیزیں خود چینج ہو رہی ہیں کہ وہ گیپ بھی شرنک ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ مینٹلی اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں, آپ کی پلاننگ ویک ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا بیکاز یو ہیو نیور بین ٹرینڈ ٹو بی فارورڈ تھنکرس کہ آنے والی پرابلمس کو, ایشوز کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے یا ایڈریس کرنا ہے. بالکل. سو آئی تھنک یہاں پہ ایک یو نو اٹس دا گرے ایریا جس پہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے, ریفلیکٹ کرنا چاہیے, انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے, اور سجیسٹ کرنا چاہیے کہ کیا پیرنٹس کر سکتے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں, اور کیا ٹیچرس اور انسٹیٹیوشنس کر سکتے ہیں ایز این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ٹو بلڈ دا مورلس, ایتھکس اینڈ ویلیوز آف دا سوسائٹی. امیزنگ. بہت اچھی بات کی, کیونکہ ٹیچرس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے. بچہ ماں کی بات شاید بعد میں سنتا ہے, لیکن اپنی ٹیچر کی بات پہلے سنتا ہے. اب اسکولز میں, کیونکہ آئی واز اے ٹیچر فار 7 ایئرس, تو میں نے کیونکہ اتنی, اب تو میرے خیال سے سب کو پتہ چل گیا ہوگا پوری دنیا, کیونکہ میں نے ٹیچنگ کی ہے, میں نے اتنی دفعہ بتایا ہے. ہمارے اسکول کی جو ٹریننگز ہوتی تھیں تو اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے بچے سے پولائٹ تو رہنا ہے, لیکن آپ نے مینرز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اب جہاں مینرز آ جاتے ہیں نا, وہاں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا بچہ کسی کے سامنے بات کیسے کرے. آپ دیکھیں, ہم بچے کی اس لیے بات کریں کیونکہ بچے سے ہی جو بیس بن جاتی ہے وہ ساری زندگی آگے رہتی ہے. اگر آپ نے بچے کو ایک جگہ نہیں ٹوکیں گے, وہ دوسری دفعہ نہیں ٹوکیں گے, وہ ساری زندگی چیز جو ہے اس کے ساتھ لے کے وہ چلے گا.